اس سارے جہاں اور اس ساری کائنات کا مالک تنہا اللہ ہے۔ ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے فیصلوں میں کوئی دخیل نہیں، جن کے کاموں میں کسی کا کوئی دخل نہیں، وہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر سکتے ہیں، ہر چیز ان کے قبضے میں ہے۔ اس لیے حکومت ہو، بادشاہ ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہو، اپنے ہر کام، اپنے ہر عمل، اپنی ہر چیز میں وہ اللہ کی محتاج، کہ جب تک سورج کو حکم ہے وہ برابر وقت پر روشنی پہنچاتا رہے گا، جب تک چاند کو حکم ہے وہ اندھیری رات میں روشنی جو ہے تو پہنچاتا رہے گا۔ بارش موسم کے تابع نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بارش کا موسم آئے گا، بادل آئیں گے تو بارش ہوگی، بلکہ اگر آسمان سے، بادل سے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے گرتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے۔ اس لیے یہ جتنا نظام نظر آ رہا ہے، یہ جتنی چمک دمک، یہ جتنی رونق اور جتنا سب ریل پیل نظر آ رہا ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ جس دن اللہ رب العزت کا حکم ختم ہو جائے گا، زمین لپیٹ دی جائے گی، آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج کی کوئی حیثیت نہیں، چاند کی کوئی حیثیت نہیں، ساری چیزیں ختم۔ ہر چیز اس وقت تک کام کر رہی ہے جب تک کہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ سارا نظام اور یہ کائنات اور اس میں بنائی گئی ساری چیزیں، اتنا سب کچھ کس لیے کیا گیا؟ کس لیے وجود بخشا گیا ان ساری چیزوں کو؟ یہ سارا نظام اس لیے بنایا گیا کہ یہ جو اشرف المخلوقات انسان دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یہ سب اس کی خدمت کرے۔ اور یہ کہ یہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ انسان کا کیا کام؟ اشرف المخلوقات کی کیا ذمہ داری؟ کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، دوسرے کسی مقصد کے لیے دنیا میں ہم کو نہیں بھیجا گیا ہے۔ بڑے بڑے مکانات بنانا، روپیہ پیسہ جمع کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور ان چیزوں پر محنت کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا بھی نہیں گیا ہے۔ ہماری محنت کا میدان دنیا اور دنیا کی چیزیں ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہماری محنت کا میدان نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اوپر بیٹھ گئے ہیں جا کر، کسی سے بات نہیں، کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، کچھ بات چیت ہوتی ہے، گھر میں حضرت عمر نظر دوڑاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا آ جاتا ہے گھر کا نظارہ دیکھ کر کے۔ کیا حال ہے گھر کا؟
گھر کا حال یہ ہے کہ ایک کونے میں مٹھی بھر جو پڑے ہیں، ایک معمولی سا بستر ہے اور پانی کے پینے کے لیے ایک پیالہ ہے۔ کس کے گھر کا حال جس کے صدقے طفیل میں اس جہاں کو بنایا گیا؟ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی کل کائنات وہ ہے جو میں نے ابھی بتلائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حضور یہ قیصر و کسریٰ، یہ اللہ کے باغی، یہ اللہ کے نافرمان، کہ یہ تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ناز و نعمتوں میں پل رہے ہیں، اور آپ اللہ کے حبیب، دونوں جہاں کے سردار، انبیاء کے سردار، آپ اتنی تندرستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر دعا کرو اللہ تعالیٰ حالات کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ کشادگی کا معاملہ فرما دے۔ فرمایا عمر کیا ابھی تک تم اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہو؟ ان کو جو دینا تھا وہ تو دنیا میں دے دیا، اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ دنیا ہماری محنت کا میدان نہیں ہے۔ جس خالق و مالک نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، اس نے ہی ہمیں اپنے کام بھی کرنے کے بتلائے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ جو کرنے والے کام ہیں یہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دلائیں گے، آخرت میں بھی کامیابی دلائیں گے، اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں اگر اس میں لگ گئے، وہ کرنا تمہاری زندگی میں شامل ہو گیا تو دنیا بھی ہاتھ سے جائے گی، اور آخرت میں تو کوئی پرسان حال نہیں، کوئی وارث نہیں۔ جو ایمان اللہ نے دیا ہے یہ دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر اللہ نے ہم کو کوئی نعمت نہیں دی ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے، جس کو اللہ نے ایمان دیا، اس کا ہر حال میں مالک وارث اللہ ہے، وہ اکیلا نہیں، وہ تنہا نہیں۔ جس کو ایمان دے دیا گیا اب وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، اب وہ کبھی مصیبت میں گھبرا نہیں سکتا، اب وہ اپنے آپ کو کبھی بے سہارا نہیں سمجھ سکتا۔ کہ صحابہ کے پاس، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، شروع جو دور ہوا ہے جہاں سے محنت شروع ہوئی، حکومت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، مال روپیہ پیسہ نہیں تھا، بلکہ سرداران قریش تو یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو چھوڑ دو، سارے فقیر ہیں، ننگے بھوکے ہیں، جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا اور ایمان کی سطح اتنا اعلیٰ تھی میرے بھائیوں کہ کوئی حال ان کو متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ جنگل ہو، دریا ہو، بادشاہ کا دربار ہو، سامنے موت کا منظر ہی کیوں نہ ہو، ہر جگہ دل مطمئن ہوتا تھا۔ اس لیے ایمان والا کبھی گھبرا نہیں سکتا۔ بقول حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم کے کہ جب دعوت کی مبارک محنت کے لیے تم اپنے گھر سے نکلو، پہلا قدم نکالنے کے بعد دوسرا قدم اٹھانے سے پہلے تمہارے دلوں کا یقین یہ پختہ ہونا چاہیے کہ اس وقت میں اللہ اپنی ساری طاقت و قدرت کے ساتھ میرے ساتھ ہے۔ جب دعوت کی مبارک محنت کے لیے نکلو، جب اس دین کے تقاضے کے لیے نکلو تو اس پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ نکلو کہ اللہ اپنی ساری طاقت و قدرت کے ساتھ میرے ساتھ ہے۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے دوستو۔ ایمان والا ہوتا فرش پر ہے لیکن اس کی صدا سنی جاتی ہے عرش پر۔ ایمان والا محنت کرتا ہے زمین پر لیکن اس کے حالات تبدیل ہوتے ہیں عرش سے۔
اس لیے حضرت نے ایک بات فرمائی کام کرنے والوں سے کہ تم منتظر ہو حالات کے بدلنے کے، کہ حالات بدلے تو ہم کام کریں، اور اللہ رب العزت منتظر ہے تمہاری محنتوں کے کہ تم محنتیں کرو، تم اپنی جان مال لے کر اللہ کے راستے میں پھرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو بدل دے۔ پہلے محنت شرط ہے، حالات پہلے نہیں بدلیں گے، پہلے ہم کو محنت کرنا ہوگی۔ اور امید اس امید پر محنت کرنا ہے کہ کام اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، حکم اللہ کا سمجھ کر کریں گے تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں کرنا آسان ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں حضرت جی کہ آج ایمان والا شراب پینے کو گناہ سمجھ رہا ہے، زنا کرنے کو گناہ سمجھ رہا ہے، چوری کرنے کو گناہ سمجھ رہا ہے، لیکن دعوت کی مبارک محنت چھوٹ جائے تو اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، حالانکہ یہ بڑا گناہ ہے دعوت کی مبارک محنت میں اپنے آپ کو نہ لگانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت کی مبارک محنت دی گئی، آپ کو ذمہ داری سونپی گئی، کن حالات میں کام کیا، کتنا اپنے گھر بار کا، بیوی بچوں کا خیال کیا، اور کتنی دین کی ذمہ داری کو نبھانے کی فکر کی۔ کہ میرے بھائیوں کئی دن، بلکہ روایت میں آتا ہے 3 چاند دیکھ لیتی، 3 چاند گھر والوں پر ایسے گزرتے کہ گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی۔ آخری وقت ہے، آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گھر کا حال یہ ہے کہ زوجہ محترمہ پڑوس کے گھر میں جاتی ہے اور تیل جو ہے تو ادھار مانگ کر کے لاتی ہے، لیکن محنت کہ ہر وقت رات کو دیر تک قبائل میں جاتے، قبیلوں میں جاتے، ان کو دعوت دیتے، کھڑے رہ کر دین کی دعوت سناتے، ایک پیر پر کھڑے رہتے، جب وہ تھک جاتا تو دوسرے پیر سے سہارا لیتے۔ ہم اس کام کے ذمہ دار ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس کام کی ذمہ داری ہم سب پر ڈالی گئی ہے، اور اس کام کے کرنے پر بقول حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اس کام کے کرنے پر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو وعدے، تمہارے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے، اگر وہ تمہارے سامنے بیان کر دی جائے تو تمہارے سینے خوشی کے مارے پھٹ جائے۔ اس لیے اس امت کا چلنا، اس امت کا اللہ کے راستے میں کھپانا، اس امت کا در دیکھ ایک کو جا کر سمجھانا، یہ اصل اس کا کام ہے۔ ورنہ وہ سنتیں جو سنتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں ہمیں ملی ہے، جن سنتوں پر عمل کر کے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، جن سنتوں پر عمل کرنے کے ذریعے سے ہمارا ہر عمل، ہر کام کامل و مکمل ہوگا۔ اگر فکر نہیں ہے، ایمان کی محنت نہیں ہے تو وہ زندگیوں سے نکلی ہوئی ہے، چاہے عمل کر لیا دل میں آیا تو ان کو ترک کر دیا، کوئی احساس نہیں۔ حالانکہ اللہ کے یہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، ہر وہ عمل مردود ہے جو نبی کے طریقے سے ہٹ جائے، چاہے وہ نماز جیسا عمل کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزے جیسا بڑا عمل کیوں نہ ہو، اگر نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گا میرے بھائیو بزرگوں دوستو، وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہمارا دین صرف مسجد کے حد تک نہیں ہے، ہمارا دین صرف رمضان کا نہیں ہے، بلکہ دین تو 24 گھنٹے کا ہے۔ انسان تجارت کرے تو وہاں دینداری کے ساتھ کرے، نبی کی سنتوں کے ساتھ کرے، گھر میں رہے تو دینداری کے ساتھ رہے، نبی نے جو گھر میں رہنے کی سنتیں بتلائی ہیں اس کے ساتھ رہے، تنہائی ہو تو نبی کے طریقے کے مطابق ہو، مجلس میں ہو تو نبی نے جیسے رہنے کے لیے کہا ہے اس طریقے سے یہ مجلس میں ہو۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج اس بات کی محنت اور کوشش تو ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کو اسکول میں ڈالنا ہے، صبح اسکول کا وقت ہو گیا، اب اس کو اسکول روانہ کرنا ہے۔ 5 سال سے یہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس نے انگریزی بولنا ابھی تک شروع نہیں کیا، لیکن اس کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارا بچہ 5 سال کا ہو گیا، ابھی تک اس نے ناظرہ قرآن مکمل نہیں کیا، یہ روزانہ اہتمام کے ساتھ مسجد مکتب کے لیے نہیں جاتا، یہ روزانہ اپنے کلمہ یقین کو سیکھنے کی محنت میں شریک نہیں ہوتا، یہ فکر و کوشش نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیوں، دین زندگی میں دین کی محنت سے آئے گا، جو جتنی محنت کرے گا اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلہ ہو گیا، 4 مہینے ہو گیا، بس ہمارے لیے کافی ہے، نہیں۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نظام الدین آیا، 4 مہینے کے لیے گیا، دوبارہ آیا، دوبارہ گیا، اس طرح لگاتے لگاتے اس نے 17 مہینے اللہ کے راستے میں لگائے۔ کتنے لگائے بھائی؟ بولو نا۔ 17 مہینے اللہ کے راستے میں لگائے ہیں۔ واپس آیا، کارگزاری سنائی، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ساری کارگزاری سننے کے بعد فرمایا کہ یہ جماعت تیار بیٹھی ہے، اس کے ساتھ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں ارتداد پھیل رہا ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت 17 مہینے سے گھر سے باہر ہوں، کچھ مہلت دے دیجئے، گھر جاؤں گا، کچھ دن رہوں گا، پھر واپس آؤں گا، پھر اللہ کے راستے میں چلا جاؤں گا۔ وہ مہلت مانگتا رہا، حضرت اس کو اللہ کے راستے میں جانے کی ترغیب دیتے رہے۔ بہرحال وہ تو چلا گیا۔ شام کو جب آپ گھر تشریف لائے تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا یوسف کیا بات ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ 17 مہینے سے گھر سے باہر ہے اور تم دوبارہ اسے 17 اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ جانتے ہو اس 17 مہینے میں اس کے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی؟ اس کے گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے، ضرورتوں میں کمی کی وجہ سے کتنی مرتبہ اس کے بیوی بچے روئے ہوں گے، تڑپے ہوں گے۔ کچھ اس کا تمہیں اندازہ ہے؟ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہاں اس کے گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بیوی بچے ضرورتوں میں کمی کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے، اور یہ یہاں امت میں چل پھر کر امت کی بیدیدی کو دیکھ کر اللہ کے سامنے روئے۔ جہاں یہ دونوں کا رونا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے رونے پر اللہ کتنے ملکوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ ہمارا کام تو چلنے سے چلے گا، ہمارا کام تو روڈے سے بنے گا، ہمارا کام تو اپنی جان مال کو بے دریغ اللہ کے راستے میں لگانے سے بنے گا۔ بچانے میں ہماری کامیابی نہیں ہے، رکنے میں ہماری کامیابی نہیں ہے، تھمنے میں ہماری کامیابی نہیں ہے۔ یہ دنیا، یہ معلومات، یہ دنیا کے نقشے میرے بھائیوں، اس کو جمع کرنا، اس کو سمیٹنا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ کتنے مختصر سے اسباب پر ہمارے بڑوں نے زندگی گزاری ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں تشریف لے گئے۔ آپ جس چارپائی پر آرام کیا کرتے تھے، ایک صاحب اس پر لیٹ گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی پیٹ ٹکا کر لیٹے ہوئے کہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جب حضرت سفر سے واپس آئے تو خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت برسوں سے آپ اس چارپائی پر سو رہے ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں میں بس لیٹا ہی تھا کہ چند لمحوں میں اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ کیوں؟ یہ کھٹمل اتنے ہیں کہ میں سو نہیں پایا۔ آپ کیسے سوتے؟ فرمانے لگے کہ سارا دن ایسی محنت میں گزرتا ہے کہ رات میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیز کاٹ رہی ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے۔
جتنا ہم اپنے آپ کو تھکائیں گے دعوت کی محنت پر، دعوت کے تقاضوں پر، دنیا کی تکلیف اتنی کم محسوس ہوگی، اور جتنا ہم اپنے نفس کو، اپنی ذات کو دعوت کے تقاضوں سے بچائیں گے، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی میرے دوستو پہاڑ کی طرح معلوم ہوگی۔ دین قربانیوں سے زندگیوں میں آئے گا، ہماری طلب پر اللہ رب العزت ہمیں نوازیں گے۔ ہماری طلب نہ ہو، ہماری چاہت نہ ہو اور اللہ ہمیں نواز دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج نظام الدین، اللہ نے اس جگہ کو اس صدی کے لیے قبول فرمایا ہے، سارے عالم کا نظام وہاں سے چلایا ہے، سارے عالم کی دعوت کی مبارک محنت کا مرکز اس کو بنایا ہے۔ لیکن یہ مرکز ایسے نہیں بن گیا، ایسی وجود میں نہیں آ گیا، اس کے پیچھے قربانیاں لگی ہے، ہر لائن کی قربانی لگی ہے۔ شروع زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے نظام الدین تشریف لائے، رمضان کا مہینہ، سفر کر کے آئے، تھکے مارے، ذہن میں یہ تھا کہ افطار کے وقت میں کچھ اچھا سا کھائیں گے تو کچھ راحت محسوس ہوگی۔ افطار کا وقت ہوا، دسترخوان لگایا گیا، جب افطاری کا سامان رکھا گیا تو اس میں میرے بھائیوں صرف سوائے گولر کے اور کچھ نہیں تھا۔ تو دل میں یہ خیال آیا کہ چلو تیاری کا موقع نہیں ملا ہوگا، افطار کر لیں گے، پھر نماز کے بعد اطمینان سے کھانا کھائیں گے۔ نماز ہوئی، پھر دسترخوان لگایا گیا، کھانے کے لیے سب لوگ بیٹھے۔ جب کھانا سامنے پیش کیا گیا تو وہ کھانا صرف وہی گولر کے پھل تھے۔ افطار بھی اسی سے، شام کا کھانا بھی اسی سے کھا لیا، نماز ہوئی، تراویح ہوئی، پھر آرام کے لیے لیٹ گئے۔ ذہن میں تھا کہ اب سحری میں کچھ کھا پی لیں گے۔ جب سحری کے لیے میرے بھائیوں دسترخوان بچھایا گیا اور کھانا سامنے آیا تو وہی گولر کے پھل تھے۔ افطار بھی اسی سے، شام کا کھانا بھی اسی سے، صبح کی سحری بھی اسی سے۔ قربانیاں اتنی اعلیٰ سطح کی دی گئی ہے میرے دوستو کہ اللہ نے آج سارے عالم میں اس جگہ کو قبول فرمایا ہے۔ اگر امریکہ کی جماعت ہو اور اس جماعت کو اپنے ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں جانا ہوتا ہے تو اس کو بھی نظام الدین سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اپنی مرضی سے امریکہ کی بھی جماعت کسی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتی۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو کسی ملک میں اپنے ملک سے باہر جانا چاہتا ہو اور وہ نظام الدین سے اجازت اس نے نہ لی ہو۔ ہم جتنی قربانی دیں گے، ہم جتنا اپنے آپ کو لگائیں گے، دین اتنا ہماری زندگیوں میں آئے گا، ہمارا ایمان اتنا پختہ بنے گا، ہمارے گھر والوں کی زندگیوں میں آئے گا، ہماری بعد کی نسلوں میں میرے دوستو دین چلے گا۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے، دستور ہے، اور اللہ کا دستور کہ جو قربانی دے گا اس کو ملے گا۔ گھبرانا نہیں ہے، سوچنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو کرنے کا ہے۔ سوچے تو صحیح، حضرات انبیاء سے زیادہ اپنے حقوق کو ادا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مخلوق کی رعایت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی اہلیہ کو، اپنے چھوٹے سے بچے کو ایسی جگہ چھوڑو جہاں پر کوئی نظام زندگی گزارنے کا نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں، پینے کی کوئی چیز نہیں، کوئی جو ہے تو سر و سامان نہیں۔ لیکن حکم جس کا تھا وہ ساری چیزوں کا مالک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کو پورا کیا، اللہ نے سارا نظام چلایا، اور ایسا چلایا ہے کہ قیامت تک وہ نظام چلتا رہے گا۔
ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پیچھے کتنا ہے، ہمارے پیچھے کون ہے، ہمارے کاروبار کا کیا، بیوی بچوں کا کیا، نہیں، ان سب کا مالک، ان سب کا ذمہ دار ہی اللہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو اجتماعات قائم کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد صرف بیان کا سنانا نہیں ہوتا۔ ہم برسوں سے بیانات سن رہے ہیں، دین کی باتیں برسوں سے سن رہے ہیں، محنت ہونی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، برسوں سے سن رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، یہ اجتماع ہم سب نیت کر کے عمل میں ایسا بنا لے کہ یہ اجتماع ہم سب کی زندگی کے تبدیل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ صرف نیت نہیں، بلکہ اس اجتماع سے ہم اپنی زندگی کو عملی زندگی بنا لیں تو یہ اجتماع کامیاب ہے، ورنہ صرف سن لینا اور سن کر کے گھروں پر واپس ہو جانا، یہ اس اجتماع کا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنا مجمع یہاں پر آیا ہوا ہے، یہ سب پکا ارادہ کرے کہ جہاں دعا ہوگی وہاں سے ہم اپنی زندگی کے بنانے کی محنت میں لگ جائیں گے۔ کرتے ہیں بھائی نیت؟ اجتماع میں آئے ہیں، یہ جو پنڈال ہے بحکم مسجد کے ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں جو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ندا کو سنتے ہیں۔ ویسے تو انسان دنیا میں جہاں جس موقع پر بھی اللہ کو پکارے، اللہ ہر حال میں سنتے ہیں، لیکن مسجدوں کا مقام اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے۔ اب ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں، اب ہمیں چند چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز تو ہم بجماعت پڑھ رہے ہیں، سنت و نوافل بھی ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک عمل ہے جس کا خاص طور پر ہم کو اہتمام کرنا ہے، وہ ہے رات کا قیام، یعنی تہجد کا اہتمام، کہ رات میں جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، اور اللہ جتنی توفیق دے اتنی تہجد کی نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ بقول حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم کہ جو رات کے آخر حصے میں اٹھتا ہے، مسواک کرتا ہے اور وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس سے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے اپنے منہ کو ملا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے بندے اور پڑھ، اللہ کے بندے اور پڑھ۔ جب تک یہ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، وہ فرشتہ اس کے پاس ہوتا ہے، اور جب یہ قرآن کی تلاوت بند کر دیتا ہے، وہ فرشتہ لوٹ جاتا ہے۔ اس لیے بھائی صبح تہجد کا اہتمام سب کریں گے۔ اسی طریقے سے جو اذکار مسنونہ ہے، بڑی تاثیر ہے ان اذکار مسنونہ میں، صبح شام کی تسبیحات، موقع محل کی دعائیں، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ نے اس میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع کا زمانہ ہے، کوئی آپ کی بات جو ہے تو لینے کو تیار نہیں، اسی فکر میں، اسی تڑپ میں، اسی کڑن میں آپ بکر بن وائل قبیلے کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر ایمان لے آؤ، ایک اللہ کو اپنا رب مان لو، مجھے اللہ کا نبی مان لو۔ وہ لوگ کہنے لگے، قبیلے والے کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات تو مان لے، آپ پر ایمان تو لے آئے، لیکن جس بادشاہ کی ماتحتی میں ہم رہتے ہیں، وہ بادشاہ اگر اس بات کو سن لے گا تو ہمیں تکلیف دے گا، فارس ہمیں پریشان کرے گا، تکلیف دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ابھی اسی وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو تو اللہ رب العزت ان کلمات کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے، اس کے خزانے کی قیمتی چیزیں تمہارے قدموں میں لا کر کے ڈال دیں گے۔ اور ہم ان تسبیحات کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ معمولی نہیں ہے بلکہ بڑی قیمتی ہے۔ اس لیے جو اذکار بتلائے گئے ہیں، جو نوافل کے اہتمام کرنے کے ہم سے کہا جاتا ہے، ان سب کو اپنی زندگی میں ہم کو شامل کرنا ہے۔ کریں گے بھائی سب ساتھی؟
اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ جتنا مجمع باہر چل رہا ہے، اب یہ بتلاؤ کہ یہ 2 دن ہم اپنا کاروبار چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، ساری چیزیں چھوڑی، اور یہاں چھوڑ کر آنے کے بعد اگر ہم مجلس میں شریک ہونے کے علاوہ، مجلس میں شریک ہونے کے بجائے اگر بازار میں گھومیں، ہوٹلوں میں کھاتے رہیں، اور کیا چیزیں آئی ہیں وہ سب دیکھتے پھریں، تو بتاؤ ہمارا اجتماع میں آنا کامیاب رہا یا ہم نقصان میں ہیں؟ ہم یہاں یہ سب گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو یہاں مجلس میں بیٹھ کر مجلس کی جو باتیں ہیں وہ سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے جتنے باہر لوگ چل پھر رہے ہیں نا، یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا یہ نیت کرے کہ ہم میں سے ہر ایک جو باہر جائے گا وہ اپنے ساتھ باہر کے ایک آدمی کو اندر لے کر کے آئے گا۔ کریں گے سب کوشش؟ اب شام کا وقت ہے، تسبیحات کا اہتمام کرے، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار اور قرآن کی تلاوت اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ دعاؤں میں کیا مانگنا ہے؟ دنیا کی چیزوں کی فکر نہیں مانگنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت، اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اس کو مانگنا ہے۔ کریں گے بھائی سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق